سیکٹر ٹاؤن میں، پیپلز کالونی میں، گرجاک میں، شاہین آباد میں، سیالکوٹ روڈ پر، شارجہ سٹی میں، اروپ موڑ میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی 15 کلاسز کام کر رہی ہیں، جن میں 300 سے زائد بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ یہ سارے شہر میں جو کلاسز ہیں انہی کا ہر سال یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ تو اس سال الحمدللہ بیت اسلام تحفیظ القرآن اکیڈمی میں 52 بچوں نے مکمل قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ تو ابھی ہم ان بچوں کو بلاتے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے ان کو سندیں اور انعامات دیتے ہیں۔ آپ تمام حضرات اس بات پر ضرور توجہ کیجیے گا کہ ابھی جو بچے آپ کے سامنے آئیں گے 12-14 سال، کوئی 11 سال، ایسے ہی بچے ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں، ہماری بھی اولاد ہے۔ ان بچوں نے صرف 2-2.5 سال کے اندر یہاں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 2-3 کلاسیں بھی اپنی اسکول کی مکمل کر لیں۔ صرف اتنا ضرور سوچئے گا جب آپ اکیلے بیٹھیں اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارے بھی بچے جب 5ویں کلاس مکمل کرتے ہیں ہم ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں، اسکول میں جا کر 2 سال میں صرف وہ 2 کلاسیں پڑھ پاتے ہیں، 6ٹھی 7ویں۔ انہی 2 سالوں میں یہی جو یہاں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں یہی بچے پورا قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ 2 کلاسیں بھی اسکول کی مکمل کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے کیا حاصل کیا 2 سال کے اندر، اور یہاں یہ بچے جو 2 سال پڑھتے ہیں قرآن مجید حفظ کرنا یہی سب سے بڑی عظمت اور ان کی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اسکول بھی مکمل کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ 2-2.5 سال اللہ کے گھر میں ایسی ٹریننگ لیتے ہیں کہ ان کو نماز کی پابندی سکھائی جاتی ہے، طہارت، اخلاق، آداب، دعائیں، یہ سارا کچھ ان کو روزانہ کی ٹریننگ کے ساتھ اس طرح عمل کروایا جاتا ہے کہ ذرا سوچئے کہ 2-2.5 سال جس کی ایسی ٹریننگ ہو جائے وہ بچہ ساری زندگی کس طرح مسلمان بن کر زندگی گزارے گا اور حافظ قرآن تو رہے گا، جو اس کی سب سے بڑی عظمت اور اس کی فضیلت والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ابھی یہ بچے جو آپ کے سامنے آئیں گے ان کو دیکھ کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہی اچھا سودا ہے، بہت ہی اچھا راستہ ہے، اس طرف ہمیں خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی ضرور اس طرف لگانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمارے یہاں مسجد سلمان فارسی میں بیت اسلام اکیڈمی کی برانچ نمبر 1 ہے، میں اس کے بچوں کو آپ کے سامنے بلاتا ہوں۔ الحمدللہ بیت اسلام اکیڈمی کی جو برانچ نمبر 1 سلمان فارسی ہے اس میں 4 حفظ کی کلاسیں کام کر رہی ہیں، جن میں مجموعی طور پر 104 بچے زیر تعلیم ہیں۔ یہ بچے صبح 7:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک قرآن مجید اور اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد مغرب سے عشاء تک دوبارہ سبق یاد کرنے، سنانے اور پڑھنے کے لیے پھر واپس آتے ہیں۔ تو یہاں سے الحمدللہ اس سال 16 بچوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ان بچوں کو بلاتا ہوں، اور ادارے کی طرف سے محترم حافظ عابد الہی صاحب کی طرف سے اور ان کے فرزندان کی طرف سے یہاں ہر سال جتنے بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں ہر بچے کو 5,000 روپیہ انعام بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ سند، ایک سوٹ اور قرآن مجید کی تفسیر ان کو ہدیہ کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں سلمان فارسی مسجد کے طالب علم، ابھی میں شیخ مکرم سے یہ درخواست کروں گا کہ چند منٹ کے لیے تشریف رکھیں اپنی جگہ پر ہی، اور محترم حافظ عابد الہی صاحب جو ہماری اس اکیڈمی کے چیئرمین اور بانی بھی ہیں، وہ ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سندیں اور انعامات دیتے ہیں۔ تو بیٹا میں سب کا نام لوں گا، باری باری آئیں گے اور سیدھا ایسے ہی آگے میرے پاس سے گزرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے عثمان اختر بن محمد اختر، حافظ صاحب آپ تشریف رکھیں، شیخ صاحب بھی بیٹھے رہیں۔ عبداللہ سیف بن سیف اللہ، عمر سرور بن محمد سرور، علی حسنین بن محمد زبیر، ریحان احمد بن محمد ضیاء، محمد سبحان بن محمد وکیل، زیان شہروز بن عاصم علی، ابو بکر اشفاق، بیٹا یہاں سے رستہ چھوڑ دو بھائی،
ابو بکر بن معاذ بلال بن محمد بلال، اذان امجد، روشان احمد، مبین علی، محمد عتیب ایمل، محمد بلال، محمد احمد، محمد طلحہ، ابو بکر بن عبد الواحد، عبد الحادی بن عنصر اقبال۔ یہ 16 بچے تھے جنہوں نے مسجد سلمان فارسی میں قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ اب ادارے کی برانچ نمبر 3 مسجد غفاریہ ہے، بلکہ ابھی جو 2 بچے آخر میں آئے تھے انہوں نے برانچ نمبر 2 مسجد حلیمہ بشیر سے قرآن مجید حفظ کیا تھا، ابو بکر اور عبد الحادی۔ اب ہم تیسری برانچ مسجد غفاریہ جو گرجاک میں قائم ہے، اور الحمدللہ وہاں حفظ قرآن کی 5 کلاسیں ہیں جن میں تقریباً 100 طالب علم حفظ کرتے ہیں۔ وہاں اس سال 21 بچوں نے الحمدللہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ تو میں اب ان کو بلاتا ہوں، محمد ریحان، ولید اشفاق، محمد طلحہ، حسنین زاہد، محمد عبداللہ بن کامران سعید، عمیر رشید، عبد الحادی بن محمد عاصم، ذکی الرحمن، محمد حسن بن محمد داود، عبد الرحمن بن محمد جاوید، سعود الشریم، عبد العلیم، محمد حسیب، حامد الرحمن، محمد کلیم اللہ، محمد حسن، امیر معاویہ، محمد عبداللہ، امیر حمزہ، عمیر علی، تنزیل احمد، عبداللہ بن عطاء اللہ۔ ایسے واپس ہو ایسے کوئی بات نہیں۔ یہ بچے مسجد غفاریہ سے تھے جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ اب برانچ نمبر 4 مسجد توحید، یہ شہین آباد میں گلشن اقبال پارک کی بیک سائیڈ پر ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ بیت اسلام اکیڈمی کی 2 کلاسیں کام کر رہی ہیں۔ بیٹا ادھر سے بائیں ہاتھ ہو جائے ایسے۔ یہاں اس سال الحمدللہ 5 بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ کلاس محترم حافظ عابد الہی صاحب اور حافظ میمون الہی صاحب کے ایک دوست الشیخ قاری سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پر ان کے صاحبزادے حافظ اسامہ بھائی نے بنائی تھی، اور اس برانچ کے لیے انہوں نے ہی بچوں کو ہر حافظ قرآن کو 5000 کا یہ انعام بھی دیا ہے۔ اب توحید مسجد کے طالب علم تشریف لاتے ہیں، محمد احمد بن حبیب الرحمن، محمد ابراہیم، محمد احتشام، ارباز احمد، محمد ابراہیم۔ اس کے پاس مسجد رحمت شارجہ سٹی میں ہے، اس کے بانی حافظ رضا اللہ رؤوف صاحب ہیں جو ہمارے ادارے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ وہاں بیت اسلام اکیڈمی کی برانچ نمبر 6 2 بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ اب میں ان کو بلاتا ہوں، عرشمان عامر، محمد زعیم، وہ آئیں اور اپنا انعام اور سند وصول کریں۔ بیت اسلام اکیڈمی کی برانچ نمبر 7 یہ سلفیہ مسجد پیپلز کالونی میں قائم ہے۔ یہ ہمارے عزیز بھائی اور دوست حافظ فرقان الہی سب چلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد گرامی حاجی محبوب الہی سیٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ جاریہ کے طور پر قائم کی ہوئی ہے۔ تو وہاں سے الحمدللہ اس سال 5 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اب میں ان کو بلاتا ہوں، روشان الہی بن فرقان الہی، محمد ثقلین بن اکبر علی، محمد ابراہیم بن محمد فاروق، عبداللہ بن محمد عمر، عبد الحادی بن شہزاد ہارون۔ یہ الحمدللہ 52 بچے تھے اس سال جنہوں نے سند فراغت حاصل کی ہے۔ میں اب تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ اب آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔
آگے ہم اگلا پروگرام کا اگلا حصہ چلاتے ہیں. سارے حضرات نیچے بیٹھ جائیں اور تشریف رکھیں اپنی جگہ پر. تمام حضرات اپنی جگہ پر نیچے بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا. آپ حضرات کی باتوں کی وجہ سے اب پروگرام میں انقطاع آ رہا ہے. سارے بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. آگے ہم بیت اسلام اکیڈمی کے اساتذہ کی خدمت میں ادارے کی طرف سے ایک ہدیہ پیش کرتے ہیں. تو میں تمام اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. الحمدللہ یہاں مسجد سلمان فارسی کے اندر بیت اسلام اکیڈمی کی حفظ کلاس بھی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ بھی بنی ہے. اس کے ساتھ ہی بیت اسلام انسٹیٹیوٹ کے نام سے یہاں درس نظامی کی ایک کلاس بھی معہد اللغات العربیہ کے نام سے 2 سالہ کورس شروع کیا گیا ہے, جس میں پاکستان کے دینی نظام تعلیم اور سعودی عرب کے نظام تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیبس تیار کیا گیا ہے. اور اس کورس کو کروانے والے الحمدللہ اسٹاف جو ہیں, ہمارے جو مدرسین ہیں, وہ بھی سعودی عرب سے تعلیم یافتہ ہیں. یہاں اسی سال اس کا آغاز ہوا ہے اور ابھی بہت زیادہ کمی اور چھانٹی کر کے کلاس کے اندر 40 سے زائد بچوں کا داخلہ ہوا ہے. اب تک اس کلاس میں داخلے کے لیے تقریباً 90 بچے ٹیسٹ دے چکے ہیں, جن میں سے منتخب کر کے ابھی صرف 40 اور 42 بچوں کی یہ کلاس بنائی گئی ہے. اسی طرح ہم نے یہاں اسی ادارے میں تخصص فی الحدیث والفقہ والافتاء کی کلاس بھی شروع کی ہے اسی سال, جس میں مختلف مدارس سے فارغ التحصیل طلباء جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور ان کی کلاس یہاں شروع ہوئی ہے. اس کلاس کے اندر بھی اس وقت الحمدللہ 26 طلباء زیر تعلیم ہیں. تو ان کو پڑھانے والے بھی ہمارے اساتذہ ہیں جو الحمدللہ سعودی عرب سے بھی تعلیم یافتہ ہیں. یہاں بھی بڑے بڑے مدارس سے پڑھے اور سال ہر سال سے وہ پڑھا رہے تھے. تو یہ کورس بھی یہاں شروع کیا گیا ہے. صرف آپ حضرات کے سامنے میں اساتذہ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے ان کو بلاتا ہوں. ہمارے تخصص فی الحدیث والفقہ والافتاء کے مدیر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں, محترم جناب مولانا محمد رفیق طاہر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ شیخ مکرم سے اپنا ہدیہ وصول کریں. اسی طرح ہمارے تخصص کے اور معہد اللغہ دونوں کے استاد محترم جناب فضیلت شیخ مولانا احمد الباسل حافظہ اللہ تشریف لائیں اور شیخ مکرم سے اپنا ہدیہ وصول کریں. تیسرے نمبر پر ہمارا معہد اللغہ العربیہ جو 2 سالہ کورس ہے, اس کے مدیر ہیں ہمارے عزیز بھائی حافظ ضیاء الحق نعیم صاحب. ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ شیخ مکرم سے اپنا ہدیہ وصول کریں. اس کے بعد بیت اسلام اکیڈمی کے تمام اساتذہ ذرا اندر تشریف لے آئیں اور قریب آ جائیں, وہ بھی اپنا ہدیہ شیخ مکرم سے وصول کریں. سب سے پہلے ادارے کے ناظم اور اکیڈمی کے بانی ایک طرح کے کہ ہمارے سب سے اولین استاد بھی ہیں محترم جناب قاری عطاء الرحمن ساجد صاحب, وہ شیخ مکرم سے اپنا ہدیہ وصول کریں. قاری امیر حمزہ صاحب, قاری عثمان رفیق صاحب, سارے ساتھیوں سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں. قاری رضوان رؤوف صاحب, قاری سلیمان مجید صاحب, قاری احمد شاکر صاحب, قاری ظہیر الاسلام صاحب, قاری عبد القدوس صاحب, قاری انس اشرف صاحب, قاری اویس الرحمن صاحب, قاری سلیمان گوندلوی صاحب, قاری عبداللہ غازی صاحب, قاری عتیق الرحمن صاحب, قاری شفیق الرحمن صاحب, قاری عثمان ہاشمی صاحب, قاری عبدالوارث صاحب. آگے ہمارا جو اسکول کا سسٹم ہے کہ جہاں ہر اکیڈمی میں الگ سے ٹیچر ہیں وہ اسکول پڑھاتے ہیں. اب میں اسکول سٹاف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ وصول کریں. ظہیر حذیف صاحب, محمد ناظم صاحب, محمد شہباز صاحب, عثمان شہباز صاحب, محمد سفیان صاحب, احسان الہی صاحب. اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے میں دفتر کے اندر کمپیوٹر وغیرہ کا کام کرتے ہیں, میں ان دونوں بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ وصول کریں. عبید الرحمن صاحب اور عبداللہ صاحب, یہ دونوں بھائی بھی تشریف لائیں. اگر ہمارے بھائی محمد امجد صاحب جو سارے اس مسجد کے محافظ بھی ہیں اور سب سے بڑے خدمت گزار بھی ہیں, وہ قریب ہیں, تو وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ وصول کریں. محمد امجد صاحب
اور سرفراز صاحب بھی ہوں تو وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ وصول کریں۔ قاری طاہر صاحب۔ الحمدللہ یہاں بیت اسلام اکیڈمی میں محترم حافظ عابد الہی صاحب اور حافظ میمون الہی صاحب نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ہر سال اپنے ادارے کے ایک استاد کو کارکردگی کی بنیاد پر اور رزلٹ اور محنت کی بنیاد پر عمرہ کروایا کریں گے۔ گزشتہ سال بھی ادارے کی طرف سے محترم قاری عطاء الرحمن ساجد صاحب کو عمرے پر بھیجا گیا تھا اور الحمدللہ وہ عمرہ کر کے واپس تشریف لائے ہیں۔ اس سال بھی محترم حافظ عابد الہی صاحب کی طرف سے ایک استاد جن کو عمرے کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ادارے میں کارکردگی، ادارے کے ساتھ لگاؤ، بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ جو سب سے اچھا کردار ادا کیا اور ان کا رزلٹ سب سے بہتر تھا۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مسجد سلمان فارسی کے مدرس قاری امیر حمزہ صاحب، وہ تشریف لائیں اور محترم حافظ عابد الہی صاحب اور شیخ مکرم سے عمرے کا مکمل خرچ اور ٹکٹ وصول کریں۔ الحمدللہ ہر سال یہ ایک استاد کو انعام دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ادارے کی طرف سے حوصلہ افزائی اور کارکردگی کا دوسرا انعام کہ وہ آپ کے سامنے مسجد کے صحن میں 70 موٹر سائیکل نئی، یہ بھی ایک استاد کو کارکردگی اور ادارے کے ساتھ لگاؤ، بچوں کی تعلیم پر محنت کی وجہ سے ہدیہ کی جاتی ہے۔ تو یہ انعام عمرے کے بعد دوسرا انعام ہے۔ اس انعام کو وصول کرنے کے لیے میں مسجد غفاریہ کے انچارج اور مدرس محترم قاری ظہیر الاسلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور شیخ مکرم سے اور حافظ عابد الہی صاحب کی طرف سے موٹر سائیکل انعام میں وصول کریں۔ تیسرا انعام ہم نے اپنے اساتذہ کے لیے یہ رکھا ہے کہ اپنے اساتذہ میں کارکردگی کی بنیاد پر تیسرا انعام 50,000 روپیہ دیا جائے گا۔ تو یہ انعام اس سال ہم نے ادارے ہی کے ایک مدرس تھے جن کی چند ماہ قبل وفات ہو گئی اور ان کا دماغ کا آپریشن ہوا اور وہ وفات پا گئے، لیکن ہمارے ادارے میں بہت ہی محنتی اور قابل استاد تھے۔ تو ہم آج یہ 50,000 کا انعام ان کے اہل خانہ کو، اگر کوئی ان کے عزیز تشریف لائے ہیں تو ان کی بیوہ کے لیے یہ دیا جا رہا ہے کہ 50,000 روپیہ انعام یہ قاری جمشید صاحب کے لیے انشاءاللہ ان کی بیوہ اہلیہ کو پہنچایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور جو انہوں نے محنت کی ہے اللہ اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ اب آخر میں ایک اور بہت بڑا انعام ہے، وہ انعام بھی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہے اور اساتذہ کے اکرام اور عزت افزائی کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ بھی ہے۔ ہماری برانچ مسجد سلفیہ پیپلز کالونی میں جو میں نے عرض کیا کہ اس کے نگران ہیں محترم حافظ فرقان الہی صاحب، جو ابھی آپ کے سامنے بیان بھی فرما رہے تھے، ان کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے جس نے ابھی سند وصول کی ہے۔ تو انہوں نے اپنے استاد محترم قاری عثمان ہاشمی صاحب کے لیے بھی عمرے کا اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کو ابھی عمرہ کروائیں گے۔ تو میں محترم قاری عثمان ہاشمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، حافظ فرقان الہی صاحب شیخ مکرم سے اور حافظ عابد الہی صاحب سے اپنے عمرے کا ٹکٹ وصول کریں۔ یہ یقیناً بہت بڑی حوصلہ افزائی بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک دعوت بھی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کا، معاشرے میں اپنے مدرسین کا اتنا اکرام کریں کہ جہاں ہم باقی بہت کچھ دھیان رکھتے ہیں، اپنے اساتذہ کو بھی ہر موقع پر اہم مقام پر
ان کو بھی عزت دیں اور ان کے بھی احسان مند رہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو دین کی، دنیا کی، آخرت کی راہ دکھاتے ہیں اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اب آخر میں شیخ مکرم سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب بچوں کو، اپنے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ محترم استاد گرامی فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ، آپ سب حضرات جانتے ہیں ان کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور آج الحمدللہ پاکستان میں ان کے ہر شہر میں بے شمار شاگرد ہیں۔ سال ہر سال سے الحمدللہ وہ تدریس بھی فرما رہے ہیں اور درجنوں کتابیں ان کی تصنیف، ان کی تحقیق سے، تصنیف سے عربی اردو دونوں زبانوں میں الحمدللہ شائع شدہ ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ حفاظت سے باسلامت رکھے اور ان خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔